صرف علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اسی لیے فرمایا کہ علم کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ میں اتق اللہ تکن عالم الناس، کہ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف جاننا علم نہیں بلکہ علم کا جس طرح کلمے کا اخلاص بھی ہے الفاظ بھی ہیں، ایسے علم کا اخلاص بھی ہے اور علم کے الفاظ بھی ہیں. الفاظ کا تعلق زبان سے ہے، الفاظ کا تعلق زبان سے ہے، الفاظ کا تعلق زبان سے ہے. اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. علم دو قسم کا، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا کیونکہ علم عمل کا مطالبہ کرے گا. علم عمل کا، علم بذات خود مقصود نہیں ہے، علم عمل کے لیے مقصود ہے. علم عمل کے لیے مقصود ہے. علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے علم نہیں. اگر علم برائے علم ہوتا تو قیامت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا، حالانکہ کسی کا بھی درجہ قیامت میں علم کے اعتبار سے نہیں ہے. دونوں میں کیا کہہ رہا؟ قیامت میں جو درجہ ملے گا عمل کے اعتبار سے ملے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ علم برائے علم نہیں ہے، کیونکہ درجہ قیامت میں عمل پر ملے گا. بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ علم کتنا بھی حاصل کر لیں لیکن آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنے علم پر آپ عمل کریں گے، جتنے علم پر آپ عمل کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. علم چاہے آپ کے پاس کتنا بھی ہو، اللہ کے ہاں معلومات کے کثرت سے درجہ نہ ملے گا بلکہ عمل پر اجر ملے گا، عمل پر درجہ ملے گا. کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے. علم برائے عمل ہے. اگر علم برائے علم ہوگا تو پھر یہ علم قیامت میں آپ کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ علم اس سے خوش نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے کتنا حاصل کیا، علم اس سے خوش ہوگا کہ آپ نے مجھ پر کتنا عمل کیا. اس نے فرمایا حجت اللہ کا علیہ کا کہ قرآن یہ تیرے خلاف ہوگا. جی ہاں، جن کے قرآن خلاف ہوگا ان کے پاس بھی قرآن کا علم ہوگا، اور قرآن جن کو جنت میں اعلیٰ درجے پہنچائے گا ان کے پاس بھی قرآن کا علم ہوگا. قرآن کا علم دونوں کے پاس ہوگا، جہنم میں جانے والے کے پاس بھی اور جنت میں جانے والے کے پاس بھی. عجیب بات ہے، دونوں کے پاس قرآن ہوگا. اس کا قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کا قرآن اس کو جہنم میں لے جائے گا. صحیح حدیث میں ہے. اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. یہ صحیح حدیث ہے. علم دو قسم کا، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم ابن آدم کو نفع دے گا، دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا، لیکن زبان کا علم کہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں آپ نے اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے علماء کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. علماء کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے علماء کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لائے ہوئے علم کی مثال بادل سے دے رہے. صحیح حدیث ہے، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير. یہ حدیث ہے، بڑی عجیب روایت ہے. اس روایت پر ہم غور کریں تو اس سے ہمیں
اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ میری کیا ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری کو بتلانے کے لیے یہ روایت آپ نے بیان فرمائی. 2 روایتیں عرض کروں گا جس میں علماء کی ذمہ داری بتائی. ایک روایت میں تو آپ نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے. علم کی مثال سن رہے بھائی؟ علم کی مثال بادل سے دی. کس سے؟ بادل. یہ جو علم میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال بادل کی ہے. کنویں سے مثال نہیں دی. کنویں سے مثال نہیں، اس لیے کہ کنویں میں حرکت نہیں، کنویں میں جمود، کنویں میں جمود اور ٹھہراؤ. دوسری بات یہ کنویں میں استغنا ہے کہ بھائی جسے پانی چاہیے میرے پاس آئے. کنواں پیاسے کے بعد نہیں جاتا، جاتا ہے؟ کنواں پیاسے کے بعد نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. لیکن بادل خود حرکت کرتے ہیں، زمینیں حرکت کرتی ہیں. بادل حرکت کرتے ہیں، زمینوں کی طرف جاتے ہیں. بادلوں پر فرشتے معمور ہوتے ہیں جن بادلوں کو ہکاتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی. بادل سے دی. اللہ نے مجھے جو علم ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. اور امت کے 3 قسمیں بیان کی. امت کی 3 قسمیں. زمین کی 3 قسم، امت کی 3 قسمیں. ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کرے پیے اور اس سے درخت اور پھول اور پھل اور ساری دنیا کی ضروریات کو اگائے اور لوگ اس سے نفع حاصل کریں. ایک زمین وہ جو پانی، ڈیم اور وادیاں اور 2 پہاڑوں کے درمیان کا نشیبی علاقہ، وہ پانی کو جمع کر لیتے ہیں. پانی کو جمع کر لیتے ہیں، لوگ اسے پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنے مویشیوں کو، اپنی زمینوں کو پانی پہنچاتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے زمین کی. تیسری قسم وہ ہے کہ پانی سے برسا بہ گیا، پتھریلی زمین یا شوریلی زمین. ارض الطبیقہ فرمایا حدیث نے. ایسی زمین جو نہ پانی کو جذب کرتی ہے، نہ جمع کرتی ہے، نہ کچھ اگاتی ہے، اس سے بھی برسا. یہ نہیں کہ بھائی پانی یہاں کیوں ضائع ہو رہا ہے، یہاں نہیں برسنا چاہیے. سنو میں کیا کہہ رہا، انہیں سنانے میں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو کوئی فائدہ اٹھائیں گے نہیں ہے. عوام تک علم کو نہ پہنچانا اس خیال سے کہ ان کے اندر استعداد نہیں ہے، یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ نبی محنت کرتے ہیں ابو طالب پر بھی، ابو ہریرہ پر بھی، ابو جہل پر بھی. ابو ہریرہ تو امام المحدثین بن گئے. ابو ہریرہ امام المحدثین بن گئے. ابو جہل اسلام نے لائے. ابو طالب پر محنت کی، وہ بھی اسلام نے لائے. ستانے والے پر بھی محنت، ستانے والے پر بھی محنت، اور ساتھ دینے والے پر بھی محنت، اور جو آدمی طلب سے لے رہا ہے اس پر بھی محنت. عجیب حدیث ہے، سب پر محنت. ابو طالب اسلام نے لائے، ابو ہریرہ محدث بن گئے. لیکن محنت سب پر. تو میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو علم کی مثال بادل سے دی ہے کہ بادل میں حرکت ہے، اور بادل معمور ہے زمینوں کی طرف. بادل معمور ہے زمینوں کی طرف چل کے جاتا ہے. زمینیں حرکت کرتی ہیں، بادل حرکت کرتے ہیں. حدیقت فلاں روایت میں ہے، جا فلاں کے باغ کو سیراب کر. تو میرے دوستوں عزیزوں، بات ساری یہ تھی کہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے رحمت کا، طہارت کا، اور امت کے لیے تربیت کا سبب ہے.
طہارت کا اور رحمت کا، کیونکہ بارش کے پانی کو قرآن میں رحمت بھی کہا اور ماء طہورا بھی کہا اور ماء مبارکہ بھی کہا، ماء مبارک، تین نام ہیں بادل کے، بارش کے قرآن میں، رحمت، طہارت، ماء طہورا، ماء مبارکہ اور